اچھا جی، ہم لوگ جا رہے ہیں بڑے بھائی کے گھر، تو سب نے تیاری کر لی ہے ماشاءاللہ سے. بھابھی بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے، یہ چھوٹی. السلام علیکم جی. اللہ پاک کی بہن تا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اچھا جی، میں نے اور شکیل بھائی نے کھانا کھایا ہے پورے گھر میں. باقی یہ سارے جو ہے نا، میری فیملی اور شکیل بھائی کی فیملی، یہ سارے رول کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور رول دیکھیں، رول میں بتاؤں آپ کو جی، یہ 800 روپے کا ایک رول ہے، لیکن یہ شاید میری کمر جتنا تو ہوگا. بکرے کی یہ ٹانگ پوری بکرے کی ٹانگ ہی لگ رہی ہے. بکرے کی ٹانگ تو نہیں، تو گائے کی ٹانگ. یہ بکرے کی ٹانگ کہاں سے؟ میرا بھتیجا اچھا جی، صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے. میں نے آپ کو پتہ ہے، میں تو بچوں کو زیادہ چیزیں نہیں کھلاتا. اب یہ کراچی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے فرمائش کی تھی. یہاں دیکھیں منی سائز کے پراٹھے. نہیں، پراٹھا تو مجھے اور شکیل بھائی پہ آرام تھوڑی ہے. چائے نہیں کوئی بات نہیں میں اور شکیل بھائی چائے کے ساتھ پراٹھا کھا سکتے ہیں. ہاں، رول ہم نہیں کھائیں گے، باقی پراٹھا تو ہم لوگ پہ حلال ہے. السلام علیکم جی، کیسے آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اچھا، جب سے ہم لوگ آئے ہیں، میرا بھتیجا مجھے بول رہا ہے پھپھو یہاں سے جو ہے نا، یہ پتہ نہیں چپاٹا ہے یا پچاٹا ہے، مجھے نہیں کیا آپ بتا دو بیٹا، مجھے نہیں پتا. سپاٹا رول کہتے ہیں جی. اچھا میں بتاؤں تو اسے. سب نے کھایا ہے. مجھے بھی بھتیجا میرا بول رہا تھا کہ میری جس دن تنخواہ ہوگی پھپھو یہ پارٹی کریں گے. لیکن جنت کے بابا مان نہیں رہے تھے، تو میں نے آج بولا مان جائے. نہیں، بات پیسے کی نہیں ہے. میں صحت کی وجہ سے، شکیل بھائی بھی منع کر رہے تھے، میں نے بھی. بس اب بچے ہیں، کیا کریں. اچھا، بھابھی اب جو ہے نا اس کے پیس بنائے گی جی. اسے کاٹنا پڑے گا، ورنہ تو یہ ہے نا، یہ مشکل ہی ہے. بھائی جو ہے نا، دیکھتے رہے، ہم لوگ کھا لیں گے. اچھا، یہ اس طرف کے نا کون سے ایریا کہلاتا ہے؟ لانڈی کا ایریا ہے، بابر مارکیٹ کی طرف. وہاں یہ بڑی مشہور دکان ہے اور اس پہ اچھا خاصا رش ہوتا ہے. کم سے کم میرا خیال ہے گھنٹہ ڈیڑھ تو لگتا ہے. وہ بھی چھٹی کے دن ہو پھر تو اور زیادہ ٹائم لگتا ہے. اس میں سے تھوڑا سا اس کو کھول کے نہیں دکھاؤں؟ اچھا جی، 800 روپے کا. اس میں باربیکیو کے کچھ آئٹم ہیں، مایونیز ہے. یہ دیکھیں، یہ تو پورا کم سے کم یہ میرے خیال ہے 3 بندوں کی خوراک ہے نا جی. میری صبح کا ناشتہ بنا رہی ہے ماشاءاللہ سے. زبردست پراٹھے بنائے ہیں. کل بھی کومنٹ تھا تو واقعی جی، میری بھابھی اور میری بھتیجی میری بہت زیادہ سگڑ ہے. کیا کہتے ہیں؟ سگڑ ہیں. اور یہ روٹی جنت کے بابا کے لیے بن رہی ہے. ناشتے کا ٹائم ہو گیا اور ناشتہ لگ گیا. ناشتہ کر رہے ہیں. چلیں نیچے اترے. وہ تو نیچے. کیا کھاؤ گی؟ میں تو چائے پیوں گی، میں کچھ بھی نہیں کھا رہی. اصل آپ بھی اگر نہیں کھا رہے ہو تو نہیں کھاؤ. میں تو توریاں کھا رہا ہوں جی. آپ تو توری کھا رہی ہیں، لیکن اصل آپ روٹی کھا. اچھا جی، ناشتہ وغیرہ کیا. نیچے کچھ مہمان آ گئے تھے. جس طرح پتہ ہے آپ کو، بھابھی جو ہے سلائی کا کام کرتی ہے. یہاں کپڑے سیلنگ وغیرہ کر کے ٹنگے ہی رہتے ہیں کوئی نہ کوئی. یہ سونیا کا جوڑا ہے جی. 2 جوڑے اس نے سلوا لیے ہیں جو بھابھیوں نے دیے تھے. تو یہ بھی ابھی سلے گا. آج جمعے کا دن ہے. آپ سب بہن بھائیوں کو جمعہ مبارک ہو. گرمی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے جی. ٹمپریچر آج تیسرا دن ہے، کافی زیادہ ہے. اور یہاں پر چادروں کا کمرہ ہے. بچے یہاں پہ ہوتے ہیں دن کے ٹائم. یہاں بڑی گرمی ہوتی ہے. اچھا، یہ رائٹنگ کر رہے ہیں جی. اس بارے میں اکثر بہت زیادہ کومنٹ ہوتے ہیں، بچوں کی پڑھائی کا معاملہ. بچے پڑھتے تو ہیں نہیں. تو میں منہ سے زبانی بتا کے تھک گیا. بچوں کو واٹس ایپ پہ مکمل طور پر تیاری کرتے رہے. ریڈنگ، رائٹنگ، یہ سارے معاملات وہ کرتے رہے ہیں. یہاں پہ بھی وہ کر رہے ہیں اپنے وقفے سے. یہ سارے کام رجسٹر کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے ہی لکھے ہیں، یہ خود نہیں لکھنے ہوئے. آپ کے سامنے لکھائی بھی ہو رہی ہے. یہ حسین کی رائٹنگ ہے جی. یہ حسن کی رائٹنگ ہے. اور اسی طرح یہ روز کی روٹین میں تیاری کرتے رہتے ہیں. اب میں روز آنا یہ چیزیں ثبوت کے طور پر دکھاؤں تو یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. خیر، ابھی وہ لکھ رہے تھے تو میرا ارادہ نہیں تھا پھر کہ میں خصوصی طور پر دکھاؤں کہ میرے بچے پڑھائی کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں. الحمدللہ، جو آدمی کے سر پہ کوئی کام آ رہا ہوتا ہے وہ اس کا کچھ نہ کچھ ورک تو کرتا ہے. پڑھائی کا معاملہ ہے تو پھر کتابیں ضروری ہیں. کاروبار کے معاملے میں بھی انسان ورک کرتا ہے. اب پیپر دینے آئے ہیں
ہمارے پاس بھی اتنے فالتو پیسے تو نہیں، اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم صرف سند تو نہیں لینی ہے، بچوں کو پڑھائی بھی آنی چاہیے، تو وہ پڑھائی شکر الحمدللہ کر رہے ہیں۔ 4-5 مہینے اسکول بھی گئے تھے، وہاں پہ بھی پڑھتے رہے، تو یہاں پہ اسکول پھر وہاں اسکول نہیں گئے پراپر طور پر، یہ میں کہتا ہوں یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پہ بھی اسی طرح اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ سر سے ہمارا مکمل رابطہ ہے، اور کل سر نے جو ہے نا اسکول کی مارٹ وہ بھی دے دی ہے ہمیں، ڈیٹ شیٹ بھی، اور ایک وہ جو دوسری ہوتی ہے واٹس ایپ پہ بھیج دی ہے، میں ابھی جا کے وہ نکال کے لاتا ہوں، فوٹو کاپی وغیرہ کروا کے۔ سونیا بھی آ گئی ہے جی اوپر، مہمان چلے گئے؟ نہیں، مہمان ابھی بیٹھی ہوں۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کچھ جنت کے کپڑے سیے ہیں، وہی پیس سے سونیا نے اپنے بھی ایک جوڑا 2 جوڑے بنائے ہیں، بلکہ میں نے بتایا تھا جو بھابھیوں نے اس کے کپڑے دیے تھے وہ بھی سلائی ہوئے ہیں۔ اچھا جی، یہ کل بازار گئے تھے ہم لوگ یہاں پہ نا، پہلے تو میں اپنی بہن کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی، اور پھر واپسی آ کے بازار سے جنت کے بابا نے مجھے بولا تھا یہ والا مجھے سوٹ اچھا لگتا ہے، ہاں یہ میں ڈھونڈ رہا تھا وہاں پہ بھی لیکن ملا نہیں تھا، تو وہ لے کے آئی ہوں۔ میں نے میری بھابھی نے شیلنگ کیا، اور دیکھیں صبح میری بھابھی نے سب سے پہلے جو ہے نا یہ سلائی کیا، کہہ رہی ہے جمعے کی نماز پڑھو، تو یہ اس کا دوپٹہ ہے، اور یہ اس کی قمیض سلائی وغیرہ کر کے ابھی میری بھتیجی، میں نے بولا جاؤں میں اوپر رکھو، تو یہ میری بھابھی نے مجھے سوٹ دیا ہے ابھی جو عید پہ، یہ بھائی اس دن کاٹ کے شیلنگ کیا تھا تو کاٹا تھا، تو یہ بھی ابھی سلائی کر دی۔ ہاں وہ بھی میں نے دکھایا، وہ بھی دوسری بھابھی کا سوٹ ہے، سیلنگ کے لیے اس پہ یہ لٹ میں نے بولا ڈالا۔ اوپر، بھابھی بول رہی ہے الماری میں رکھ دو، اوپر لے کے آئی ہوں جمعے، سب سے پہلے جی جمعہ مبارک، جمعے کی ابھی نماز کی تیاری کرتے ہیں، بچے بھی نماز پڑھیں۔ کیا مسئلہ ہے اس کو، کس کے میسج آ رہے ہیں، اس کو بند کرو۔ تو وہ اچھا جی، میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہوں، ایک تو بچوں کے پیپروں کی وجہ سے بھی ہمیں آنا ہی تھا، ایک میری بہن ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے میری بھانجی، اس کا رشتہ طے کیا تھا رمضان سے پہلے، بات چیت چل رہی تھی، پھر ان کی بات چیت ہو گئی تھی ساری، تو ان کا ارادہ لڑکے والوں کا یہ، وہ بھی نیچے آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں وہی مہمان بیٹھے ہوئے وہی ہیں۔ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا تھوڑی سی انگوٹھی وغیرہ پہنا کے رسم کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، ہر ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی جو ہے نا اس طرح، تو اب جا کے اب جو ہے نا تقریباً 3 دن پہلے یہ معاملات ہو گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ان کے رشتہ دار وغیرہ سب کہہ رہے ہیں کہ نکاح کر کے دے دو نا، کہ ابھی نکاح کرو، اگر 6 مہینے یا سال کے اندر ہم لوگ رخصتی کر لیں گے۔ اور ہمارے تھوڑے سی جو ہے نا میرے بھائی، چھوٹے والے جو 2 بھائی ہیں وہ، اور میری بہن اور ہم لوگ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ منگنی کی رسم ہو جاتی تو بہتر تھا، نکاح نہ ہوتا، تو یہی ہمارے گھر میں تھوڑی سی پریشانی چل رہی ہے۔ کل میری بہن وہاں سے یہاں پہ بھی آئی تھی ہمارے پاس، ان کے جنت کے بابا کو بھی یہی کہہ رہی تھی، کچھ منگنی کے لیے انگوٹھی وغیرہ لی ہے اس نے جو ہے نا، اور کچھ کپڑے وغیرہ لیے ہیں، سب تیاری وغیرہ انہوں نے کی ہے، لیکن ابھی بھی وہ یہی نیچے بیٹھ کے مجھے بول رہی ہے، جنت کے بابا کو بول رہی ہے بھائی جو ہے نا آپ یہ معاملات کر دیں تو اچھا ہے، بہتر ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایک رواج ہے، رسم ہے، کیا ہے، نکاح تو کرنا ہی ہے نا، نکاح کے بغیر تو شادی ہوتی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں بات یہاں پہ یہ ہے نا کہ میں سونیا کے بھائی اس کی بہن کو مشورہ دے سکتے ہیں، ہاں، یہ بات مرضی ساری اس کی چلے گی، وہ کیا بہتر سمجھتی ہے صرف ہم رائے دے سکتے ہیں، اب اس کے دل میں کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، آخری فیصلہ تو اس نے ہی کرنا ہے۔ اگر اس حساب سے نا یہ اتوار جو تھا یہ منگنی کا تھا جی، اس اتوار کو مجھے منگنی کرنی تھی، سارے مطلب سب ہو گیا تھا، لیکن اب جو نکاح کا معاملہ ہو گیا تو وہ کہہ رہی ہے اس اتوار کو نہیں اگلے اتوار کو کر لینا، لیکن نکاح کا معاملہ کریں، تو رات کو پھر بھائی تو کام پہ چلے گئے تھے، بہن کل آئی ہے رات کو، پھر کال پہ بات ہوئی ہے، ابھی کل نہیں پرسوں جو ہے نا سب اکٹھے ہو کے پھر بات وغیرہ کریں گے، دیکھو ابھی ان کو بھی یہی بات بولی ہے، اگر نکاح تک ہو گیا تو سب بھائی مان کے تو پھر انشاءاللہ کریں گے نکاح، کیونکہ بنوئی میرا جو ہے نا وہ فوت ہو گیا ہے، بہن میری کی ایک بیٹی ہے، بہن ہے، تو وہ کہتی ہے میرے جب بھائی بات کریں گے، جب بھائی بولیں گے، ان کو بول رہی ہے وہی سب کچھ ہوگا، تو بیٹیوں کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے، سب کے بچوں کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے، تو وہ بھی نیچے میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ مجھے بول رہی ہے بہن جو ہے نا جس کو رشتہ دیا یہیں پہ یہ میری بڑی بھابھی کے پاس ہی رہتے ہیں، تو وہ میری بہن بولتی ہے کہ بھائی آپ بولو اپنی بہن کو، میں نے بولا بیٹیوں کے جو معاملے ہوتے ہیں نا بڑے میں رونے بھی لگ گئی تھی، میں نے بولا بیٹیاں اگر دینے کی چیز نہ ہو نا، میں اب جاتی ہوں جنت کے لیے کپڑے لیتی ہوں، ہر چیز دیتی ہوں، سب کچھ لیتی ہوں، کیونکہ میرا میں کہتی ہوں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو کل جب یہ جوان ہوگی تو مجھے بھی تو اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی گھر اچھا ہو، میں اس کی شادی کروں، تو یہ جو ہے نا معاملات تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، تو باقی یہ کہ بھائی کام کریں، جمعے کی نماز کی تیاری کریں، اور نیچے آپ نے پلاؤ بنانے ہاں تو کیا وہ بھتیجی میری بول رہی تھی، بولتی ہے چاچو نے
नहीं चने का पुलाव बना रहे हैं, बोल रही है कि चाचू बोल रही है मैं खुद बनाऊंगा। मैंने बोला ठीक है। अच्छा जी, मैं ज़रा सा सौदा लेने बाहर के चला गया था तो सोनिया ने कॉल मिलाई है, क्योंकि हमने 2-3 दिन से प्रोग्राम बना रहे हैं बड़े भाई के घर जाने का, और बड़े भाई का हमारा जो है ना घर यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। तो उस दिन वो आए थे मिलने के लिए, बड़े भाई अकेले आए थे, क्योंकि उनके सारा ससुराल और साले वगैरह गांव में गए हुए थे शादी पे। आपको याद होगा हमने उनकी दावत की थी, वहाँ पे उन्हें बुलाया भी था आने से 1-2 दिन पहले। एक दिन पहले, हाँ 1 दिन पहले। तो मेरी भतीजी भी गई हुई थी, एक फौजी हुई है उनके करीबी अजीज़ की, मेरे भाई के ससुराल की, वहाँ वो ताज़ियत करने भी जाना है। फिर हमने बोला चलें जाके मिल भी आए, बड़े भाई आए थे, टाइम नहीं मिल रहा था, सोनिया ज़रा मसरूफ़ थी। तो आज टाइम है, इंशाल्लाह जुमे की नमाज के बाद खाना वगैरह खा के जाएंगे। रुकने का ज़्यादा प्रोग्राम नहीं है, शाम तक जो है ना इंशाल्लाह हम लोग घर वापस आ जाएंगे। तो ये मैंने बोला चले यहाँ करीब है तो जाके छोटे भाइयों के घर तो मैं चला गया था, छोटे भाइयों के घर इमरजेंसी जो जाना था उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी, निकाश भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये जिस हकीम के पास मैं आया हूँ CBC का भाई के टेस्ट करवाए हैं 1-2 निकाश भाई के, वो टेस्ट वगैरह लेके अभी उसी हकीम से वो अपना इलाज शुरू करेंगे। उनका ज़्यादा मामला जो है ना बवासीर का है और खूनी बवासीर का मामला है उनका, तो उससे उनको जो है ना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी और मामला थे। मैंने जाके देखा, फिर निकाश भाई और नसीर भाई के कुछ आपस में इख्तलाफात भी चल रहे थे, वो भी मैंने हल करवाए अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो थोड़ा सेट है सारे मामला, अल्लाह पाक का शुक्र है। और तीसरी बात ये भी थी निकाश भाई बोल रहे थे मेरी शादी भी करवाओ। हाँ शादी का भी निकाश भाई ने कहा हुआ है, शादी के मामला में भी सोनिया की भाभी वैसे भी इस मामले में काफ़ी माहिर है। हमने तो रिश्ते वाली मासी नाम रखा हुआ है, तो काफ़ी रिश्ते उसने करवाए हैं। बल्कि यहाँ तक मैं बताऊँ आपको, जो अभी सोनिया की भतीजी का रिश्ता हुआ है इस मामले में भी बड़ा बाजी का, इस मामले में भी इनके ही हाथ है। तो फिर बाद में जो बातें वगैरह सुनना पड़ती हैं वो भी भाभी को मिलते हैं। केसर भाई गांव वाले, आपको याद है हमारी जो मामी है गांव वाली जिनके हम घर जाते हैं, उनकी जो नई शादी हुई आपको पता है उनकी पहली वाइफ फौत हो चुकी थी, तो वो रिश्ता भी माशाल्लाह भाभी ने करवाया है। तो ये सारे जो है ना ये कारनामे ये हमारी इसी भाभी के हैं। हाँ जी, मेरे भाई बड़े आके बोलते भी रहते हैं, कहते हैं आज कहाँ कहाँ घूमने के लिए गई हो। आज वैसे निकाश भाई के लिए रिश्ता भी देखने जाते हैं, बाजार में भी जाते हैं, वैसे भी पड़ोस में भी चली जाती हूँ। तो मैंने इनको गाँव से बोला था कि आराम से घर पे बैठे रहना, मैं भाभी के साथ थोड़ा सा घूमूँ फिरूँगी। तो मेरे भाई पहले आके उनसे पूछते हैं कहाँ कहाँ गई थी, ये सारी मालूमात भाई को देते हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम बना है, तो आज जो है ना हम जा रहे हैं बड़े भाई के घर। अच्छा जी, यहाँ एक ज़रूरी इतला और भी दूँ, मैंने कपड़े लेके जाने थे, अभी भी मेरा इरादा है लेके जाने का, लेकिन मैं कपड़े जिस तरह पेट्रोल डीजल महंगे हुए ना, अब कपड़े भी कम से कम 500-700 सूट के पीछे ये जो है ना अब बढ़ गया है, उससे कम दे रहे नहीं है। अच्छी खबर ये है अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग के मामलात कुछ रुके हैं, सुना है कि वो अब नए हरमज़ वो भी कुछ खोलने का कहा हुआ है, लेकिन आपको पता है ये कीमतें बहुत आस्ता आस्ता नीचे आएंगी, जिस तरह ऊपर गई थी उस तरह तो नहीं आएंगी, होगा मसला आस्ता आस्ता ये मामला होगा। मैं तो दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करे जल्दी जल्दी पेट्रोल डीजल सस्ता हो, ताकि हमारा जाने का जो किराया है वो भी नॉर्मल हो जाए। जिस किराए में अब हम आए थे अब उससे भी जो है ना ऊपर चढ़ा हुआ है। हाँ जी, कल हम लोग मार्केट गए, बाबा मार्केट, मेरी भाभी में मेरी बहन, हम लोग काफ़ी देर घूमते रहे। मेरी बहन बार बार उनको यही बोल रही है कि वो बोलते हैं बाजी आपने अगर महीने पहले अगर आपने कपड़े लिए हैं तो अब वो उस दाम में कपड़े नहीं मिलेंगे। तकरीबन शाम हो गई थी, मगरिब तक हम लोग घूमते रहे, लेकिन कपड़े की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जन्नत के बाबा को मैंने आके बताया है, मैंने बोला आपका इरादा कपड़े लेके जाने का है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। चलें देखते हैं जो भी होगा इंशाल्लाह, फिर भाई के घर भी इंशाल्लाह वीडियो आपसे शेयर करेंगे। अच्छा जी, हम लोग जा रहे हैं बड़े भाई के घर, तो सब ने तैयारी कर ली है माशाल्लाह से। भाभी भी हमारे साथ जा रही है, ये छोटी ये भी हमारे साथ है। जन्नत से जन्नत जैसे कपड़े पहनेगी तो ये वैसे कपड़े पहनेगी, जन्नत जहाँ जाएगी तो ये जाएगी। जब हम लोग घर चले जाएंगे भाई यही बोल रहा है कि मेरी बेटी बीमार हो जाएगी, पीछे रोती है, फिर रोती है। सुबह स्कूल जाएगी, वापसी आएगी, पूछेगी जन्नत कहाँ है, जन्नत कहाँ है। मदरसे दोनों साथ जाती हैं, ट्यूशन दोनों साथ पढ़ती हैं, तो बस ये मुझे परेशानी है। और देखो अब उसने वो वाले कपड़े पहने हैं तो इसने बोला मुझे ये वाले कपड़े मेरे जो है ना
सेम सेम कलर है। जन्नत ने नया जोड़ा सिला के पहन लिया जी। सोनिया ने पहने जी, मैंने वही जो सोनिया भाभी ने ने मुझे सूट सॉरी। दिया था, ये बड़ी वाली भाभी ने, उसने सिलाई भी कर दिया है, तो मैं आज ये पहन के जा रही हूँ। चलो आओ। निकलें फिर। चलो आओ, निकलो निकलो निकलो। अच्छा जी, तोते दो रह गए, इनकी आवाज़ आती है, बाकी सारे बेइज्जती हैं। अच्छा जी, हम लोग बाई के इलाके में पहुंच गए हैं। ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके पास इसके पास ही उसका घर है। आगे हम लोग ढूंढ लेंगे, कुछ याद नहीं है अभी हमें। क्यों नहीं याद आपको? घर नहीं याद भाई का? मुझे गलियां नहीं याद। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई बड़े के घर पहुंच आए हैं और पंखा मैंने बंद किया है क्योंकि पहले एक क्लिप बनाया, वो पंखे की वजह से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच आए हैं। बिजली का थोड़ा सा इनका मामला आपको पता है, लोड शेडिंग का चल रहा होता है, लेकिन ऊपर यूपीएस वगैरह लगा हुआ है तो गैस की मामला यहाँ पे भी वो भी चल रहे हैं। अच्छा जी, ये लोकल गाड़ियों का किराया इतना महंगा हो चुका है, जहाँ हम लोग 40 रुपये दे के 50 रुपये दे के पहुँचते थे, 50 रुपये वाला 80 रुपये पे हुआ है। तो हमने जो हिसाब लगाया था, हमने बोला लोकल में आएंगे थोड़ा सा बचत हो जाएगी, लेकिन वो उतने में बुकिंग रक्षा भी आ जाता। हम लोग इधर उधर ख्वार होके आए हैं, खैर सबक सीख लिया। अब बंदे हम लोग ज़्यादा थे तो अब बेहतर ये कि हम लोग जो है ना अभी रक्षा बुक करके ही वापस जाएंगे, रुकेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि पीछे घर में बच्चे अकेले हैं, भाभी भी साथ आई हुई है, भाई इसरार कर रहे हैं खाने का, मैंने मना किया है। गैस के भी मामलात ख़राब हैं यहाँ पे, गैस का भी आपको पता है लोड शेडिंग चल रही होती है। भाभी लोग के वहाँ पे 3 से 6 बजे बंद होता है, अब यहाँ पे भी बंद है, पता नहीं कितने बजे खुलेगा। 7 बजे खुलता है, 6 बजे खुलता है, तो फिर इंशाल्लाह टाइम मिला तो फिर भाई के आप घर भी कभी आएंगे। चक्कर लगा लेंगे। कोशिश हमारी यही है कि बच्चों के पेपरों से पहले पहले जहाँ भी आना जाना है वो हम लोग कर लें। यहाँ पे एक ताज़ियत दुआ भी करनी थी, जी। उस सिलसिले में भी लाजमी आना था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, भाई ने चाय का इंतज़ाम किया है। गैस नहीं है, लेकिन जो है ना इलेक्ट्रिक केतली पे चाय बना ली है भाई ने। साथ समोसे रोल भी ले आए हैं, निम्को हसन को पसंद है वो भी ले आए हैं, पीते हैं चाय वगैरह।